پروگرام کی سب سے آخری کڑی اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے آخری صورت ہے اس کی تکمیل کی جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے لیے میں استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ممتاز احمد صاحب مفتی مدرسہ خادم الاسلام بھاکری سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب تخت پر تشریف لے جائیں اور قرآن کریم کی جو آخری صورت ہے اس کی تفسیر کر کے اس کی تکمیل فرمائیں۔ واعتصموا بحبل الله جميعا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ لائق صد احترام استاد الاساتذہ، ماہی شرک و بدعت حضرت مولانا محمد معروف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت شیخ عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر تمام علماء کرام، حاضرین مجلس، صدہا مرتبہ اللہ رب العالمین کا شکر کہ اس نے آج ہمیں
ایک ایسی سعادتوں اور رحمتوں والی مجلس منعقد کرنے اور ہمیں اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کا تعلق قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، رفیق محترم حضرت مفتی محمد مجاہد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ جب سے پیپار تشریف لائے، روز اول سے رفیق محترم سے براہ راست ہر طرح کی گفت و شنید کا تعلق رہا ہے، اور ان دونوں اسباب سے متعلق بھی بارہا مرتبہ ہمارے درمیان مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ یقیناً حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم اور اہل محلہ قابل مبارکباد ہیں کہ آج حضرت مفتی صاحب کی برکتوں سے، ان کی محنتوں سے ہم سب کو یہاں اس سعادتوں اور رحمتوں والی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری مجلس یوں تو شیخ عبد الکریم صاحب دعوت برکاتہ اور مولانا نصیر صاحب نے جو بات بیان کی کہ اس کا نسب نامہ، اس کا تعلق کوئی آج سے نہیں، سال دو سال سے نہیں، بلکہ آقا مدنی علیہ السلام کے بعثت کا اعلان کرنے کے وقت سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل ہویا ہوا قرآن کریم کا جو حصہ بھی صحابہ اکرام کو پیش کیا، صحابہ اکرام نے اس کو قبول فرما کر مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے مختلف مکانات میں درس قرآن، حلقہ قرآن کا آغاز کیا ہے۔ لیکن میں مختصراً اس درس قرآن، اس تفسیر قرآن کے سبق کا ایک انتہائی اہم نسب نامہ بیان کروں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 4 سال کی مالٹا کی جیل کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر کے رہا ہو کر جب واپس ہندوستان تشریف لائے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک دن آپ علماء کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ اس پیرانہ سالی اور ضعیف العمری میں تمام علماء کرام کو مخاطب کر کے یوں گویا ہوئے کہ سنو، میں نے اپنے 4 سالہ قید و بند کے زمانے میں بہت غور و فکر کے بعد 2 سبق حاصل کیے ہیں۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ ادا ہوا، یہ جملہ ادا ہوا، تو حضرات علماء کرام انتہائی ہماتن متوجہ ہوئے اور سارے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر پوری زندگی آپ کی درس و تدریس میں گزری ہے، پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اس 4 سالہ زندگی میں آپ نے آخر وہ انتہائی اہم 2 سبق کیا سیکھے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جیل کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں
برابر اس بات پر غور کرتا رہا کہ امت مسلمہ اس وقت پورے عالم میں جہاں دیکھو ذلیل و خوار ہے، پستی ہی پستی میں چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ انتہائی غور و فکر کے بعد مجھے یہ بات دل کو لگی کہ مسلمانوں کی پستی اور ذلت کے دو سبب ہیں۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، کیسے اولو العزم انسان تھے۔ جب حضرت کی گرفتاری ہوئی اس وقت میں بڑا عجیب جملہ کہا تھا، بڑی عجیب اولو العزمی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمائی تھی۔ فرمایا بمصیبت گرفتم نہ بمعصیت۔ الحمدللہ کے ساتھ کہا کہ الحمدللہ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، نہ کہ میں کسی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہوا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دو سبب ہیں۔ ایک سبب قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کریم سے غفلت برتنا، اور دوسرا سبب آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں۔ یقیناً بزرگوں اور دوستوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کو سمجھا اور جس درد کو بیان کیا ہے، بیان ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم کے لفظ لفظ سے جوڑنے کے لیے چھوٹوں کے لیے مکاتب قائم کیے جائیں، اور بڑوں کو قرآن کریم سکھلانے کے لیے اور بڑوں کو قرآن کریم سے وابستہ کرنے کے لیے تفسیر قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود نے درس قرآن کا حلقہ قائم کیا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں بھی آپ کے اس حلقہ تفسیر میں شریک رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر اس دن سے چلتے چلتے ہماری مسجد سلاوٹان میں بھی پہنچی، اور جیسا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن ابھی میں نے حضرت مولانا سے، مولانا احمد اللہ صاحب دعوت برکات، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بھی پیپاڑ میں تفسیر کا حلقہ قائم کیا ہو، لگایا ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی مسجد میں میں نے 2 مرتبہ تفسیر قرآن کو مکمل کیا، اسی مسجد میں، اور ابھی جہاں امامت کر رہے ہیں کہ وہاں 3ری مرتبہ ترجمہ چل رہا ہے میرا۔ اور پھر رفیق محترم حضرت مفتی مجاہد صاحب دعوت برکاتہم نے آج پھر اس مسجد میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں کو زندہ کرتے ہوئے تفسیر قرآن کی تکمیل کی مجلس منعقد فرمائی۔ اور چھوٹوں کو قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی شورا کی ایک تجویز کے مطابق چپے چپے پر اہل مدارس نے مکاتب کو قائم کیا، اور جہاں 2 گھر 4 گھر ہیں وہاں بھی مکتب کو قائم کر کے
چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، جیسا کہ علاقے کے بڑے معروف اور مشہور ادارے مدرسہ خادم الاسلام باکری کے زیر نگرانی اس وقت حضرت مولانا محمد معروف صاحب کی زیر سرپرستی، آپ کی توجہات و برکات سے 100 سے زائد مکاتب چل رہے ہیں۔ حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دونوں فکریں کہ قرآن کریم کے لفظوں کو بھی عام کیا جائے اور قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو بھی عام کیا جائے، اس کے لیے علماء کرام نے حضرت کی ان فکروں کو اوڑھا اور چلتے چلتے آج تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ بزرگوں اور دوستو، آج مسلمان عزت چاہتا ہے، عزت تلاش کرتا ہے، اور کہاں تلاش کرتا ہے؟ اس وقت روئے زمین پر جو لوگ قرآن کریم کو دہشت گردی والی کتاب، فساد والی کتاب، گئی گزری کتاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن کو اختیار کرنے میں، ان کی معاشرت کو اختیار کرنے میں اپنی عزت خیال کرتا ہے، ان کی ہر ادا کی نقالی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ لیکن بزرگوں، ایک موقع پر سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم لوگ ایک ذلیل و خوار قوم تھے، ہم انتہائی ذلت کی زندگی گزارنے والے تھے، اذل قوم، انتہائی ذلیل ترین قوم تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمانے کے بعد ہم جب بھی اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی ہے، ہر اس طریقے سے جب ہم عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اذلنا اللہ ہمیں ضرور ذلیل کرے گا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جدھر دیکھیں ہماری ذلت۔ آج یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور نے ایک جگہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ بیروت کے ایک مسیحی اخبار الوطن نامی کے نامہ نگار نے یہ بات لکھی کہ مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی عزت کا سامان فراہم کر دیا گیا ہے، قرآن و حدیث کی شکل میں۔ لہذا مسلمان کو کسی بھی قسم کی عزت حاصل کرنی ہے تو قرآن و حدیث میں اس کی ہر قسم کی عزت موجود ہے۔ یہ ایک عیسائی نامہ نگار کی بات لکھی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑنا چاہیے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ہر ایک صاحب ایمان کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ جتنا ہمارا رشتہ
قرآن کریم کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط اور قوی ہوگا، اور جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا قرب قوی ہوگا، اتنے ہی ہم دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں باعزت ہوں گے۔ جتنا اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹے گا اور دور ہوگا، کمزور ہوگا، قرآن کریم سے ہم دور ہوں گے، اتنے ہی ہم اس جہاں میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کس علم اور کس فن اور کس سبجیکٹ کی کتاب ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، من اراد العلم فلیصبر القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین۔ کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے، ہر قسم کا علم موجود ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال۔ قرآن کریم میں تمام کے تمام علوم موجود ہیں، لیکن لوگوں کی سمجھ قرآن کریم سے ان علوم کو حاصل کرنے اور ان علوم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کا علم جو قرآن کریم میں موجود ہے، تو ہمیں علم کی دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو بھی ہمیں کسی بھی طرف کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کریم ہی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کریم ہی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ عائشہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں صراحتاً جو علوم بیان کیے گئے ہیں وہ 5 علوم ہیں۔ صراحتاً جتنے علم بیان کیے گئے ہیں وہ 5 علم ہیں: علم الاحکام، علم الجزم، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بأیام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کے علوم جب قرآن کریم میں موجود ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے ہر حال میں اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جن آخری آیات کی تکمیل اس وقت میں ہونی ہے، میں ان کی طرف وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے متوجہ ہوتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، 2 صورتیں جن کو ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے نام سے جانتے ہیں، یہ دونوں صورتیں حضرت مفتی صاحب دعوت برکات نے باقی رکھی تھی، جن کا ترجمہ، جن کا مطلب کچھ اس مجلس میں بیان کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص قسم کا واقعہ پیش آیا، اس پس منظر میں یہ دونوں صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ صلح حدیبیہ جو سن 7 ہجری میں پیش آئی، اس کے بعد خیبر کے چند لوگ یہودی مدینہ منورہ آئے، اور لبید بن اعصم یہودی جو قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور ان کے صحابہ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے. ہم ان کے اوپر جادو کر کر کے تھک گئے لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی. تم اس وقت سب سے بڑے جادوگر ہو، اس لیے یہ لو 3 اشرفیہ اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو. لبید بن عاصم یہودی نے ان لوگوں کے اس درخواست پر اس ناپاک عمل کو شروع کیا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک چھوٹا لڑکا بقول بعض یہودی تھا جو آپ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا. اس کے وسیلے سے آپ کی کنگھی کے چند دندانے اور آپ کے منہ مبارک حاصل کر لیے اور پھر ایک موم لیا اور موم لے کر آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ پتلا بنایا اور اس پتلے میں 11 سوئیاں چبوئی. یہ ساری چیزیں لے کر اس نے جو کچھ اپنا کام کرنا تھا پڑھنا تھا کیا اور ایک دھاگا لیا، اس میں 11 گاٹھیں لگائی، گرہیں لگائی اور ان سب کو ایک چیز میں لپیٹ کر بیر ذروان نامی کنواں تھا اس میں لے جا کر کے نیچے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا. دبانے کے بعد ابتداءً آپ علیہ السلام کی ہلکی ہلکی طبیعت خراب ہونے لگی. رفتہ رفتہ آپ کی طبیعت میں کچھ زیادہ اثر ہوا اور آخر میں تو آپ کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہونے لگ گیا تھا. لیکن اثر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنی اس جادو کے اثر سے اللہ کے پیغام میں، وحی میں، قرآن کریم میں اللہ کا کوئی حکم سنانے میں اپنی ذہنی اضمرار کی وجہ سے کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہو. نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف اتنا ہوتا تھا کہ کچھ کام خیال آتا کہ یہ کام میں نے کر لیا ہوگا اور حقیقت یہ تھی کہ کیا نہیں ہوتا تھا. بس اس طریقے سے آپ کے ذہن پر اس جادو کا اثر ہونے لگا تھا. اسی درمیان ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ دعا کی اور دعا کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی. کچھ دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، جو چیز میں آپ اللہ سے مانگ رہا تھا، جو چیز میں نے اپنے معبود سے مانگی، وہ چیز مجھے بتلا دی گئی. ایک شخص سوال کر دی گئی. ایک کہتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، دوسرا کہتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کر دیا گیا. کس نے کر دیا؟ کہ فلاں نے کر دیا. کہاں وہ جادو دبایا گیا ہے؟ کہ فلاں کنویں میں دبایا گیا ہے. اس طریقے سے ساری چیز میرے سامنے کھول دی گئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر چند صحابہ کو بھیجا آگے اس کنویں پر کہ وہ ساری چیزیں نکال کے لائی جائیں. اور پھر اس کے بعد آپ خود بھی ساتھ چلے گئے اور وہیں پر وہ ساری چیزیں نکال کر کے لائی گئی. اور آپ علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں جن میں 11 آیتیں ہیں اور وہ دھاگا جس میں 11 گانٹھیں لگائی ہوئی تھی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گانٹھ کھولتے چلے گئے. اور جیسے ہی وہ 11 گانٹھیں کھلی، فوراً آپ علیہ السلام کا جسم اتنا ہلکا ہو گیا کہ جیسے کسی نے آپ کے جسم پر بہت بھاری بوجھ رکھ دیا ہو یا آپ کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہو، آپ کو کسی طریقے سے باندھ رکھا ہو. اس طریقے سے آپ کو محسوس ہو رہا تھا. لیکن جیسے ہی عمل آپ علیہ السلام نے کیا ہے،
آپ کا بدن ہلکا ہو گیا، آپ کے بدن سے بوجھ ختم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو سکون مل گیا۔ یہی وجہ رہی کہ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیا۔ صبح و شام پڑھنے کا معمول، رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول، اور آپ نے مستقل امت کو تلقین کی کہ جو شخص صبح و شام ان صورتوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں سوا کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر اور فتن سے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یعنی تمام مخلوق کے شر سے، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں گاٹھوں میں پھونک مارنے والی جادو کرنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فلق میں پہلی سورت میں دنیا کے آفات اور مصیبتوں سے پناہ چاہنے کا ایک اور استعاذے کا طریقہ بیان کیا ہے، اور سورہ ناس میں اخروی اور روحانی اعتبار سے جو آفتیں مصیبتیں انسانوں کو پہنچتی ہیں، انسان کو پہنچتی ہیں، ایمان والے کو پہنچتی ہیں، ان سے استعاذہ اور پناہ کا طریقہ بیان کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یوں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے شر سے من شر ما خلق ایک ہی جملے میں بیان کر دیا، لیکن اس کے بعد خاص طور سے 3 چیزوں کو بیان کیا کہ رات کے شر سے، خاص طور سے رات کے شر اور رات کی برائی سے پناہ کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ رات کی اندھیری میں، رات کی تاریکی میں ہر شریر اپنی شرارت سے مخلوق کو پریشان کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے زہریلے کیڑے، وہ بھی رات ہی کو نکل کر خاص طور سے انسان کو کاٹتے اور ڈستے ہیں۔ اس وجہ سے رات کی تاریکی کے شر سے خاص طور سے پناہ چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جادوگرنیاں، نفاسات، یوں تو جادو کرنے والی جان، اور یہ ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں۔ جادو کرنے والی جان میں تو انسان میں مرد اور عورت دونوں آ گئے، لیکن یہاں جادو کرنے والی عورتیں، لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے یہ جادو والا عمل کیا تھا اپنے باپ کے حکم سے۔ بعض روایت کے مطابق لبید بن عاصم کی بہنوں نے یہ عمل کیا تھا، اس لیے یہاں پر نفاسات، جادو کرنے والیوں کے برائی اور شر سے پناہ چاہی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حاسد کے حسد سے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے، یہ ایک انتہائی مہلک چیز ہے۔ حاسد جب حسد کرتا ہے، حاسد کے حسد کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا رہتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نعمت اس کے پاس سے چھین جائے، بس وہ ایک چاہت میں
اسی غم میں ڈوبا رہتا ہے اور کچھ کرتا نہیں، وہاں تک تو اس کا حسد اسی کو کھاتا، اسی کو بھلاتا اور اسی کو پگھلاتا رہتا ہے، اسی کو مٹاتا رہتا ہے، اور محسود کا کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا۔ لیکن حاسد اپنی حسد کی حدوں کو پار کرتے ہوئے انتقامی جذبے پر اتر آتا ہے، تو پھر حاسد اپنے محسود کو جسمانی اور روحانی اعتبار سے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے انتہائی مہلک اور خطرناک بیماری ہے، اس لیے اس کو بھی خاص طور سے یہاں پر بیان کیا۔ اور نبی علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا اس کی بنیاد بھی خاص طور سے حسد ہی تھی، اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر حسد کو خاص طور سے بیان کیا۔ بہرحال دوسری صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی 3 صفتیں ربوبیت، مالکیت، بادشاہت اور معبودیت کا اظہار کر کے پھر اس کے بعد وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ چاہنے کی جو بات کہی ہے وہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر اگر انسان کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ سامنے دکھ جاتا ہے، لیکن شیطان وہ وسوسے کی شکل میں ایک ایمان والے کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب اگر وہ سامنے ہو اور نظر آ رہا ہو تو اس کے دفاع کی بھی کوشش ہو جائے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے انسان سے زیادہ بڑا مہلک اور خطرناک ہے شیطان کے وسوسے کی چیز، وسوسے کی برائی، اس لیے یہاں پر اس کو خاص طور سے بیان کیا گیا۔ پھر آخر میں وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے اور جنات بھی ہو سکتا ہے۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان تو وسوسہ ڈالے، جنات وسوسہ ڈالے، اس لیے کہ انسان کے خون میں شیطان کو دوڑنے تک کی اجازت ہے، اس لیے وہ تو دل کے اندر وسوسہ ڈال دے گا اور وہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ لیکن انسان کس طریقے سے وسوسہ ڈالے گا؟ بس یہ آخری بات ایک میں بتا رہا ہوں کہ انسان کس طریقے سے وسوسہ ڈالے گا۔ انسان کے وسوسہ ڈالنے کی شکل یہ ہے کہ انسان ایک ہمدرد بن کر، مشفق و مہربان بن کر آپ کے اور ہمارے سامنے آئے گا اور انتہائی مخلصانہ انداز میں، ہمدردانہ انداز میں ہماری ہمدردی کی اور ہماری خیر خواہی کی باتیں کرتے کرتے ہمارے دل میں اس نہ جانے کس کس کے متعلق ہمارے دلوں میں ایسے ویسے وسوسے ڈال دے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ اس لیے من الجنۃ والناس کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا۔ بہرحال انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک انسان اور ایک شیطان، دونوں کا علاج قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ انسان جو ہمارا دشمن ہے اس کا ایک علاج اخلاق، تواضع، اس کی مدارات، اس کی مہمان نوازی کر کے اس کا علاج کیا جائے۔ آقا مدنی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر گیٹ پر نظر آیا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ جب دور تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے حاضرین سے فرمایا کہ یہ شخص بہت بڑا شریر اور شیطان آ رہا ہے۔ لیکن جب قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور اس کا اعزاز کیا، اس کی مہمان نوازی کی اور اس کے ساتھ اس کی خاطر مدارات عمل میں لائے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول جب یہ آیا تھا تو آپ آنے سے پہلے آپ اس کی برائی کر رہے تھے، اور جب یہ آیا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتلا دیا کہ انسانی دشمن، انسانی شکل میں جو ہمارا دشمن ہوگا اس کو موم کرنے کا اور اس کو فتح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کے ساتھ خاطر مدارات کا عمل برتاؤ کیا جائے، حسن سلوک اس کے ساتھ کیا جائے۔ اور
دشمن شیطان ہے. اب شیطان کے ساتھ ہماری خاطر مدارات اور ہمارے اخلاق کام نہیں آتے. اس کا علاج ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی پناہ, اللہ سے استعاذت, اللہ سے اللہ کی پناہ چاہے. اے اللہ تو تیری پناہ, تو تیرا امان ہمیں نصیب فرما, شیطان سے ہمیں تو اپنی پناہ عطا فرما. یہ ہمارے ان دو شیطانوں دشمنوں کا علاج ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو الحمدللہ سے شروع کیا اور والناس پر پورا کیا. الحمدللہ میں اولاً حمد و ثنا, اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کی گئی, اور پھر صراط مستقیم. اب اللہ سے مدد طلب کرنے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے اور اس پر چلنے میں جو رکاوٹ آنے والی ہے وہ ہے شیطان. اس لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جو ختم فرمایا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے اور صراط مستقیم کو حاصل کرنے اور صراط مستقیم کو آگے پھیلانے اور اس پر قائم رہنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو ختم کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کو ختم فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ استاذ محترم حضرت مفتی ممتاز احمد صاحب قرآن کریم کی آخری دو سورتوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر فرما رہے تھے اور تکمیل فرما رہے تھے.